تو سائڈ سے فائرنگ ہوئی ہے نا، تو جو فائرنگ کرنے والے تھے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سی سائڈ سے آئی ہیں۔ لگ ایسے رہا تھا کہ یہ اوپر والی سائڈ سے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے۔ ہر کسی کو اپنی لگ رہا تھا کہ بچت کی پڑی ہوئی تھی، تو ہر بندہ اپنے بچنے کے چکر میں تھا، تو انہوں نے ایسے فائرنگ کی ہے کہ بالکل جو ہے نا اس میں دو تین بندوں کا تو کنفرم دیکھا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور باقی 4-5 بندوں کو تو فائر لگے ہوئے دیکھے ہیں۔ باقی ہم اپنے آپ کو سیو کرنے کے چکر میں کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پولیس آئی ہے، پولیس نے پھر گاڑیوں میں ہمیں پہلے سول گاڑیوں میں ہمیں ادھر سے ریسکیو کر کے بھیجا ہے کچھ راستے تک، اس سے آگے پھر ریسکیو کی گاڑیاں پہنچ گئی، پھر انہوں نے ہمیں ریسکیو کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو بس ایک فائرنگ شروع ہو گئی، بس ہم نیچے اترے ہیں تو بس اس کے بعد میرا پاؤں زخمی ہو گیا، گولی لگی، پھر پتہ نہیں ہے، پھر میں نیچے آرام سے چلتا ہی رہا ہوں۔ پھر نیچے ٹریلے والے نے اٹھا کے مجھے ادھر نمل تک لایا ہے، وہ جو نیچے ترپینڈ والوں کا کام لگا ہوا ہے ادھر نیچے۔ پھر پولیس والے ہمیں ملے، انہوں نے کہا ان کو نمل لے جاؤ، نمل لایا ادھر، انہوں نے بس ٹریٹمنٹ کی اور ادھر سے ایمبولینس میں ڈال کے ادھر لیا۔ یہ بوڑھے اور عورتوں پہ فائر کیا گیا، اس نے فائر کر کے ان کو تقریباً 7 بندے مار گئے، تقریباً 11 بندے زخم ہیں، جس میں میرا چھوٹا بھائی بھی وہ زخمی حالت میں لایا، اور بھابھی بھی تھی، بھابھی بھی اللہ نے بچا دیا۔ تو گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ 24 گھنٹہ تو چھوڑ دو، ہمیں جس طرح وزیر اعلیٰ سیف الرحمان نے 24 گھنٹے کے اندر سب کو ارسٹ کیا تھا ہمارے چھوٹے واقعے میں، آج یہ واقعہ نہیں، یہ دہشت گردی، اس میں کم سے کم 2-3 گھنٹے میں ان کو گرفتار کیا جائے، وہاں آپریشن کیا جائے۔ اور ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کو 12-14 گھنٹے کا آپ ان کو سیکورٹی دے سکتے، ہمیں 2 گھنٹے کی سیکورٹی کیوں نہیں ملتی ہے؟ اسی لیے ہم رو رہے ہیں کہ ہم مسئلہ کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں 14 گھنٹہ 16 گھنٹے کی دے رہے ہیں سیکورٹی۔ یہ چیف سیکرٹری ہے، جنرل صاحب ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ان سے میری اپیل ہے یہی ہے کہ ان کو 24 گھنٹہ مل سکتا ہے تو ہمیں 2 گھنٹہ کی سیکورٹی دینا چاہیے۔ اور گورنمنٹ سے میری اپیل ہے، بس میں یہی کہوں گا آخری میں کہ جو دہشت گرد ہے ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، بس یہی۔ نہت گاڑی کے اوپر جس طرح سے دہشت گردی ہوئی ہے، اس کا حکومت وقت انشاءاللہ جتنا ازالہ کر سکتی ہے انشاءاللہ ہم، اور جتنا درد آپ جو نیچے بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہیں، جو یہاں پہ ہمارے علماء کرام بھی ہیں، جتنا درد یہ رکھتے ہیں اتنا درد انشاءاللہ ایک عام آدمی، انسان اور اس سوسائٹی کا ایک فرد کے طور پہ ہمارے اندر بھی ایسا ہی درد۔ اگر تو یہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ کا اندازہ ہو جاتا تو یقیناً حکومت وقت اپنے ٹائم پہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی سد باب ضرور کرتی۔ اب اچانک واقعہ پیش آیا ہے، اور 4:30 بجے کے ٹائم میں واقعہ پیش آیا ہے، ابھی شاید کچھ 7 بجے ہیں، 2.5 سے 3 گھنٹے کا ٹائم ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہے، اگر تو یہ وقت تھوڑا سا بیت جائے، 1-2 دن گزر جائیں اور گرفتاریاں نہ ہوں، ہم سرنڈر آپ کے سامنے کرنے کے لیے پھر تیار ہوں گے کہ واقعی حکومت ناکام ہو گئی۔ لیکن 2-2.5 گھنٹے ہوئے ہیں، جس طرح یہاں پہ رحمت خالق صاحب نے اور حاجی گلبر صاحب نے، چیف منسٹر صاحب کا، جو ہم اندر بیٹھے تھے 1.5 گھنٹے سے، اسی بات کے اوپر تمام حکومتی ادارے جتنی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ 3-4 ٹیلی فون کے اوپر متواتر کے ساتھ روابط میں ہیں، اور چیف منسٹر نے سخت الفاظ میں کہا کہ 8 اور 9 بجے سے پہلے مجھے گرفتاری چاہیے۔ اور میری آپ سے اب درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نام شکوک و شبہات کی بنیاد پہ بھی، شکوک نہیں ہے، ہمیں کنفرم ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر شکوک و شبہات کے اوپر بھی، میری گزارش، اگر کسی کے اوپر شک ہے، اللہ نے یہ کرم کیا ہے ہم سب کے اوپر، آپ کا کسی کے اوپر شک ہے، آپ نے تو حکومت کا کام آسان کیا، اور یہ آپ بھول جائیں کہ اس حکومت میں کوئی ڈھیل ہوگی کسی بھی سائٹ پہ، خواہ وہ کسی بھی سیکٹ کا ہو، کسی بھی سوچ کا ہو۔ یہ دہشت گردی ہے۔ وہ شروع میں ہی بات کی تھی رحمت خالق صاحب نے کہ جن بندوں کے اوپر پچھلے واقعے کے سزا ملی،
اس میں ایک میرا بیٹے کی طرح ایک لڑکا ہے آصف وزیر، آپ سب جانتے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، میرے بھی بیٹے کی طرح ہے، اس کے ساتھ میں ٹیلی فون پہ رابطے میں ہوں، شاید آپ کو پتا ہو۔ گزارش میری یہ ہے، وہ ATA کے دفعات کے اندر جیل میں اپنا سزا کاٹ رہے ہیں، اگر تو آپ کو آپ کے چوروں کا اندازہ ہے تو پھر آپ نومینیٹ کریں، ان کو ٹائم پہ گرفتار کر کے ان کو سخت سے سخت سزا انشاءاللہ اپنے بساط کے مطابق دیں گے۔ ادروائز اگر کسی غریب آدمی کو انصاف نہیں دلا سکتے تو ہمیں اس منسٹری سے، اس ممبری سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ میں بتاؤں، ہم اس مقام پہ آئے ہیں تو مذہب کا کارڈ استعمال کر کے نہیں آئے ہیں، کسی کے مکروز بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں آپ رکھیں۔ جس طرح مولانا صاحب نے ادھر سلطان رئیس صاحب نے بات کی ہے، میں اس کی بات کے اوپر 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مذہب کے ٹھیکیدار بن کے اسمبلی سے اندر اور اسمبلی کے باہر باتیں کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں، لیکن یہ سیاست سے ہٹ کے انسانیت کے اوپر ہم دیکھیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان میتوں کے ساتھ ہم سیاست نہ کریں، میرے ہاتھ بند کر کے فریاد ہے ورثاء سے، رشتہ داروں سے۔ جس طرح سے مولانا صاحبان نے کہا کہ جو آپ چاہیں گے وہ ہم چاہیں گے، جو ان کے الفاظ ہیں وہ ہم تمام اسمبلی کے ممبران کے الفاظ ہیں، اس میں نون لیگ بھی ہے، اس میں PTI بھی ہے، اس میں JUI بھی ہے، تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ تو اس کو سیاست، مذہب، فرقہ سے نکال کے انسانیت کا ایک شکل دیتے ہوئے ان کی تدفین کا ہم سوچیں خدا را، اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیں، ہم اس کو وہ جو عام جو کیسز ہوتے رہیں ایسا کیس ہونے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اپنی ایمانداری کے ساتھ، پولیس ہو، ایجنسیز ہوں، جو بھی ہے، جو صحیح بندہ جو اس میں کرپٹ ہے، جس نے یہ دہشت گردی کی ہے، اس کو پکڑا جائے، پکڑیں گے، پکڑ کے اس کو اسی طرح دہشت گردی کے دفعات کے ساتھ انشاءاللہ سخت سے سخت سزا دلانے کی بھرپور ہم کوشش کریں گے۔ آخر میں جتنے رشتہ دار آپ کے، ان ہماری اس ماں، چھوٹے بچہ اور جتنے بھی 6 کا بتا رہے ہیں، کچھ 6-7 زخمی ہیں، بھرپور آپ ذہن میں یہ رکھیں، چھوڑے حکومت کو، حکومتیں آتی جاتی ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، کون سا ہمارے سر پہ سینگ لگے ہیں حکومت میں، ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہم میں سے، جو توقعات آپ اپنے آپ سے رکھتے ہیں وہی توقع آپ ہم یہ 6 بندے جو آپ کا نمائندہ بن کے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جو زخم ہے، کس طرح اس کے زخم کے اوپر مرہم لگانا ہے، پٹی کرنی ہے، انشاءاللہ ہمیں تھوڑا سا آپ موقع دے دیں۔